بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تین خبریں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور تینوں خبریں جو ہیں ہمارے معاشرے کی تنزلی کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمیں کس قدر ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے حالات و واقعات کو کس طرح سے فائٹ کرنا ہے اور صحیح فورم کیا ہے۔ میرا مقصد ضرور یہ بھی ہے اپنی اس خبر کے ذریعے آپ کو بتانا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو آپ نے کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنا ہے، یہ سب بھی آپ کو پتہ لگ سکے۔ پہلی خبر کی طرف آتی ہوں اور پہلی خبر جو ہے وہ FSC کی اسٹوڈنٹ ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، اور اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، بڑا ہی افسوسناک واقعہ۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا اور 7 ماہ تک اس بچی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ اتنی مجبور ہوئی کہ وہ فائنلی اس نے جا کر ویمن پروٹیکشن سیل میں اپنی کمپلین جو ہے وہ لانچ کرائی تاکہ اس کو اس مصیبت سے بچایا جا سکے۔ بڑے بڑے میڈیا سیلز پہ، میڈیا ہاؤسز پہ، نیوز چینلز پہ یہ خبر دکھائی گئی، لیکن اس خبر کی اندر کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی اس بچی کے ساتھ ہوا کیا۔ FSC کی اسٹوڈنٹ ہے اور یہ لڑکی جو ہے 7 ماہ تک، جی ہاں 7 ماہ تک 3 آدمیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی، زیادتی کا شکار ہوئی۔ اور یہ لڑکی جو ہے زیادتی کا صرف شکار نہیں ہوئی، اسے مجبور کیا گیا کیونکہ اس کی ویڈیوز بنائی گئی۔ اس کی ویڈیوز بنا کر اس بچی کو مجبور کیا گیا کہ وہ نہ صرف ان کے پاس پیش ہوتی رہے بلکہ اس بچی کو کہا گیا کہ ہمیں پیسے بھی لا کر دو۔ اور یہ لڑکی جو ہے یہ ایک متوسط گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو پھر سوچیے کہ اس نے پیسے حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس بچی نے کیا کیا۔ جب اس کو یہ ڈر و خوف تھا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جائیں گی، تو اس ڈر اور خوف سے اس نے اپنے گھر میں چوریاں کرنی شروع کر دیں۔ جی ہاں، اس نے اپنے گھر میں چوریاں کی، اپنی ماں کا زیور چوری کیا، باپ کے جیب سے پیسے چرائے، اپنے بہن بھائیوں تک کے پیسے چرائے کہ کسی طرح اس کی عزت بچ جائے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ پیسے لا کر ان 3 بندوں کو دیتی رہی، نہ صرف ان کو دیتی رہی بلکہ ان کے ہاتھوں زیادتی کا شکار بھی ہوتی رہی۔ آخرکار جب اس کو نظر آیا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے ان کو چوری کر کے میں لا کر دوں، کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس اور یہ مجھے مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں اور میں مسلسل اذیت کا شکار ہوں، تو فائنلی جب اس کی بس ہو گئی، وہ ایک مثال ہے نا کہ بلی جو ہے، بلی کو جب آپ ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تو وہ دیوار سے جب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جب اس کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا تو پھر وہ پلٹ کر جھپٹتی ہے اور جھپٹ کر آپ کا منہ نوچ لیتی ہے۔ تو اس چھوٹی سی بچی کو جو FSC کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اتنی ہمت ملی کہ وہ یہاں پہنچی ویمن پروٹیکشن سیل، اور یہاں پر اس نے کمپلین لانچ کی، ان 3 مردوں کے حوالے سے بتایا۔ تو اس نے بتایا کہ اس کی بہت سی ویڈیوز ہیں جو ان کے پاس ہیں، جو یہ اپلوڈ کر دیں گے اگر ان کو پتہ لگا کہ میں نے ان کی شکایت کی ہے، اور اگر ان کو پتہ لگا کہ اب میں ان کو مزید پیسے نہیں دوں گی، لیکن میری اب بس ہو گئی ہے، میں اب مزید پیسے نہیں دے سکتی، میں نے اپنی ماں کا زیور بھی چوری کیا، اپنے باپ کے پیسے چوری کیے، میں نے اپنے گھر میں جو میں چوری کر سکتی تھی، میں نے 7 لاکھ روپے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں 7 لاکھ تک روپے جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیتی رہی ہے، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کہ وہ کہیں اس کی ویڈیو اپلوڈ نہ کر دیں۔ جس کے بعد ایکشن لیا گیا اور ان میں سے ایک شخص جو وہ گرفتار ہوا، 2 جو ہیں وہ ابھی تک فرار ہیں، ان کے لیے ریڈز کی جا رہی ہیں اور ابھی مزید مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ الیگیشنز جو اس لڑکی کی طرف سے لگائی گئی ہیں اگر یہ کنفرم ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو قرار باق کی سزا دی جائے گی۔ یہاں پہ میری درخواست ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ اپنے حقوق کو پہچانیے اور یہ بھی جانیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں۔ اس وقت سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیوز کے حوالے سے ہراس کرتا ہے، یقین مانیے آپ جائیے اور آپ کی بہت اچھی سنوائی ہوگی۔ سٹیزن پورٹل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہاں پر کمپلین لانچ کرائیے۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن سیل موجود ہے خواتین کا، وہاں پر جائیے کمپلین لانچ کرائیں اور ڈریے مت، اپنے کسی بڑے کو ضرور اپنے ساتھ انوالو کریں۔ جیسے یہ بچی ہے، اور بچی بہت چھوٹے FSC کا بچہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے اتنی ہمت اکٹھی کی کہ وہ جا کر اس نے یہ کمپلین لانچ کرائی۔ تو بچیاں جو ہے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کسی بڑے کو ضرور انوالو کریں، کسی کو ضرور آپ اعتماد میں لیں، بجائے اس کے کہ آپ اتنا زیادہ آپ مصیبت میں پھنس جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 7 ماہ تک وہ کس طرح سے، کس اذیت سے گزری ہوگی وہ لڑکی، اور کس طرح سے اس نے اپنے ماں باپ کو، کیا اس کے گھر کے حالات ہوں گے، جب اپنی ماں کا زیور چوری کرتی ہوگی، اٹھاتی ہوگی تو یقیناً اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو وہ کس چیز سے گزری ہوگی۔ FSC کا بچہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کیا 14-15 سال کا، 16 سال میکسیمم۔ ہمارے گھر کے بچے، میں جب سوچتی ہوں، میری اپنی بیٹی A لیولز میں ہے، جب میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بچہ ہوگا،
چھوٹے بچے ہیں، یہ تو کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں. والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے حرکات و سکنات پر نظر رکھے. وہ اگر پریشان ہیں، ان کی باڈی لینگویج بہت کچھ بتا دیتی ہے. یہ والدین کی بہت بڑی کوتاہی ہے، ان کی نیگلیجنس ہے بڑی سخت. اچھا، دوسری خبر کی طرف آتی ہوں. دوسری خبر جو ہے وہ ہے پاک پتن سے. لاہور سے 4 لڑکیاں ہیں، 4 دوست ہیں. یہ گاڑی میں پاک پتن پہنچتے ہیں ایک تقریب میں شرکت کے لیے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہے. یہاں پر کچھ لوگ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ان چاروں لڑکیوں کو وہ قریبی ایک ٹیوب ویل لے جاتے ہیں جہاں پر 2 بہنوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، 2 سگی بہنوں کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ کیس جو ہے یہ تھوڑا سا سسپیشس اس لیے ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ایگزیکٹ لوکیشن معلوم تھی، وہاں سے ان کو اغوا کرنے کے بعد 4 میں سے صرف 2 بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنا. 2 جو لڑکیاں ہیں وہ باہر بیٹھی رہی اور 2 بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ایک شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ. اور ان کو بتانے والا کون تھا، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکیاں جو ہے اس ٹائم پہ یہاں پہنچیں گی، اور صرف ان 2 سگی بہنوں کو ہی کیوں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا مشکوک ہے. باقی 2 لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان 2 لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ سب واقعہ جو ہے یہ پیش آیا پاک پتن میں، اور قریبی ہی ایک ٹیوب ویل تھا جہاں پر انہوں نے جانا تھا، جس تقریب میں انہوں نے شرکت کرنی تھی اس کے قریب یہ علاقہ ہے. اور وہاں سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے سے خبر تھی کہ یہ لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں، اور ان لڑکیوں میں سے ان لڑکیوں کو اغوا کرنا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنا. یہ معاملہ جو ہے ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پاک پتن سے. تیسرا واقعہ جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پیر کھارا سے ہے. پیر کھارا دربار ہے، اور یہاں پر ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ سلام کرنے کے لیے آتی ہے. جس طرح ہوتا ہے کہ مختلف درباروں میں ایک عقیدت، ایک انسیت کی بنا پر لوگ جاتے ہیں دربار، سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق. تو یہ خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پہ پہنچتی ہے. لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ آپ مرد کے ساتھ ہیں تو آپ بڑے محفوظ ہیں، لیکن یہاں پہ یہ تمام لاجک اور تھیوریز جو ہے نا وہ بھی فیل ہو جاتی ہیں. اور وہ جو CCPO لاہور نے اس وقت کہا تھا عمر شیخ نے کہ خاتون اکیلی کیوں نکلی، تو پھر وہ اس بات کا جواب دے کہ یہ خاتون بھی اپنے شوہر کے ساتھ تھی. اور یہ خاتون جو ہے یہ وہاں پر اس خاتون کو، اس کے شوہر کو رسیوں سے باندھا گیا، اس کے سامنے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس کے بعد یہ ملزمان جو ہیں یہ فرار ہو گئے. اور آپ دیکھیے دربار ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایک عقیدت کا سماں ہوتا ہے، ایک احترام کا سماں ہوتا ہے. اور ایک ایسی جگہ پر اگر اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے اور انتظامیہ خاموش ہے اور ایسے لوگ پکڑے نہیں جاتے، اور درباروں پر تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہو رہی تھیں، نشے ہو رہے ہوتے ہیں. پیچھے میں ایک بڑا ہی افسوسناک سا واقعہ تھا، بڑا ہی ذکر کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے. کتنے بزرگ جس کی عمر تقریباً 70 سال ہوگی اور وہ کیا حرکت کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ایک بچے کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درباروں کے ارد گرد سیکیورٹی جو ہے ان کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو اپنا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ بہت محتاط رہیں، اور ضرور جانیے کہ انہیں اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. میرا مقصد ان خبروں کو بتانے کا یہ ہوتا ہے خاص طور پہ. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.